بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی کی۔ اچھا میں سیدھا بات پہ ہی آؤں گا۔ آپ سے ابھی کچھ کوسچنز وہ لوگ کر رہے تھے تو کچھ کوسچنز کے تو مجھے جواب مل گئے ہیں، باقی 3-4 میرے کوسچنز ہیں جو رہتے ہیں۔ تو پہلا کوسچن یہ ہے کہ آپ اہل تشیعوں میں ماتم کا ایک کنسیپٹ ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں ابھی؟ نہیں بالکل نہیں کر سکتے، بالکل وہ ایسے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے بالکل نہیں۔ ماتم جو ہے نا، آپ کسی شیعہ کو کہتے ہیں وہ کال کر کے ماتم پہ سوال کریں، ہاں، کیونکہ ہم عزادار ہیں، ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ماتم ہے یہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ عزاداری، اور آپ ان کے قاتلین سے آپ لوگ دیکھیں آپ ان کے قاتلین کو محبت کرتے ہیں، بھائی ان سے محبت کا آپ سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایک شخص ہے، دیکھیں اجازت دیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کا باپ کا قتل ہوا ہے، وہ اپنے باپ کے غم پہ روتا ہے، قاتل آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس پہ کیوں روتے ہو؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی تکلیف ہوتی ہوگی نا؟ ہاں، اسی طرح مجھے قاتل کہہ رہے ہیں آپ، بالکل انہیں قاتلین کے آپ اتباع کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ کہتے ہیں آپ؟ میں اس میں سے نہیں ہوں، بالکل۔ عمر ابن سعد، عمر ابن سعد آپ کے روات احادیث میں اس کی روایت موجود ہے۔ چلے مجھے میری بات تو زیاد ابن ابی، اگر مناسب معاویہ کے احادیث آپ کے بخاری مسلم میں موجود ہے۔ آپ یہ چھوڑ دیں، تو اس طرح اس لیے یہ ہمارے دل پہ بڑا، دیکھیں ہم عزاداری کے متعلق ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمارے دل پہ بھی یہ بڑا خنجر ہے، ہمارے دل پہ بڑا خنجر ہے جب آپ ہم سے سوال کرتے ہو۔ ہمارے دل پہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، ہمارے دل پہ خنجر نہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کے قاتلین کو رضی اللہ کہتے ہو، ان کو حضرت امیر کہتے ہو، بہت کچھ کہتے ہیں۔ ہاں نہیں، دیکھیں تو آپ جو بھی سوال ہے کسی شیعہ کو سمجھا دیں، وہ شیعہ سے کال کر دیں۔ میں اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں دوسری، جی سر، ٹھیک ہے جی، آپ نے ابھی بھی درمیان میں اسی ویڈیو لنک کے درمیان میں آپ نے کہا یا علی مدد، جی ہاں، تو سورہ جن کی آیت نمبر 20 کھولیں ذرا۔ اچھا آپ بولیں، پڑھیں جب تک میں کھولتا ہوں پڑھیں آیا کیا فرما؟ اچھا ایک منٹ آیت نمبر 20 میں کھول لیتا ہوں۔ سورۃ الجن، ہم کھول لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کھول گیا۔ جی کھول لیں۔ سورۃ الجن آیت نمبر 20، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سر جنی 72، سوری، ہاں جی 72 ہے نا، یہ سورہ نمبر 72، اس کا انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ اسی سے اوپر ایک آیت ہے، 19ویں آیت ہے، وَإِنَّ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا، میری عربی تھوڑی اتنی اچھی نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبد اللہ يدعوه قادوا يكونون علیہ لبدا۔ اوکے جی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور پھر آیت نمبر 21 جو ہے اس میں کہہ دیجئے میں تمہارے کسی یا نفع یا نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو آپ کس بیس پہ کہتے ہیں یا علی مدد؟ میں اب یہ کنسیپٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں یا علی مدد؟ مجھے کہنا چاہیے، میں سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سورۃ الجن، جی میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ کسی حدیث سے نہیں لوں گا، میں قرآن سے جواب لوں گا سر۔ قرآن سے پہلے بات کی تھی حدیث، ہاں جی یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر ایک اور بھی ہے، وہ دیکھ ایک آیت نمبر 18 میں، اس میں بھی عیسیٰ اور اس کی ماں کے بارے میں۔ دیکھیں قرآن مجید میں آیات جو ہیں نا، لفظ ادعو یا مادہ دعوت جو ہیں، دعا یدعو، جی دعا یدعو، اس کے دو معنی ہیں قرآن میں جہاں بھی آتے ہیں۔
یا تو اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا یا اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا. دیکھیں یہاں پہ بہت بڑا خلط کرتے ہیں وہابی حضرات, سلفی حضرات, بقیہ سب مسلمانوں کے ساتھ. کیونکہ یا علی مدد کہنا یہ صرف شیعہ نہیں کہتا, آپ کو پتہ ہے. سب مسلمان کہتے ہیں سوائے وہابی کے, پتہ ہے آپ کو, پتہ ہے نا. جی مجھے بھائی یا رسول اللہ سب کہتے ہیں سوائے وہابی کے. سر پکارنا نہیں, یا علی مدد کا لفظ بھائی یا علی مدد کہہ دیں, یا علی مدد کہہ دیں, یا رسول اللہ کہہ دیں. یہ طلب نصرت جو ہے مدد پہ یہ رسول اللہ کہتے ہیں, کس لیے کہتے ہیں, کیا مطلب یا رسول اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ سر یا رسول اللہ میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا, ہم رسول اللہ پہ سلام بھی تو بھیجتے ہیں پکارنے میں. یا رسول اللہ جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں, دیکھیں استغاثہ اور طلب نصرت جو ہے استغاثہ, یہ صرف اس کا منکر کون ہے؟ صرف وہابی ہیں. باقی سب لوگ جماعت مخالفین اتنے صوفی حضرات ہیں, سب یہ علی مدد کہتے ہیں, صرف شیعہ نہیں کہتے. آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے. سر وہ کہتے رہے, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں جواب دے رہا ہوں. آپ مانتے ہیں نا کہ یہ آپ صرف شیعہ پہ یہ اعتراض نہیں ہے, یہ سب مسلمانوں پہ اعتراض ہے. کس کا اعتراض ہے؟ وہابیوں کا, ابن تیمیہ کے پیروکاروں کا. اور پاکستان میں پچھلے 40 سال میں سعودی عرب نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں, اتنے یونیورسٹیاں مدارس بنائے, اتنے خیرات آتے ہیں, زکوٰۃ آتے ہیں. آپ کے اکثر مدارس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ خلیج کے ممالک سے آتے ہیں, وہابیوں سے آتے ہیں. تو لازمی بات ہے وہ پیسے مفت تو نہیں دیتے, اپنے آئیڈیالوجی بھی وہاں پہ. اور آپ کے اتنے علماء جاتے ہیں سعودی عرب تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو لازمی بات ہے کہ وہاں پر اتنے زیادہ, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پر ان کے تبلیغات کا اثر ہے. اور یہ لوگ سمجھ, اور وہابی حضرات تو بقیہ سب مسلمان کو مشرک مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, صرف شیعہ کو مشرک نہیں مانتے, سب مسلمانوں کو مشرک مانتے ہیں. ماتوریدیہ کو مشرک مانتے ہیں. میں سر مشرک نہیں کہہ رہا, میں ویسے پوچھ رہا ہوں. بھائی میں ویسے کر رہا ہوں, بھائی میں جواب دے رہا ہوں. بھائی تم سنو نا, کوئی کچھ بھی کہتا رہے. اچھا جی سنائیں. تو دوسرے سب کو مشرک کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی آیات جو قرآن مجید میں, جن میں مادہ یہ ہے دعا یدعو کا مادہ ہے, جن میں دعا کا مادہ ہے, یعنی دعا کے مفردات اس میں موجود ہیں. کہیں یدعو ہے, کہیں ادعو ہے, کہیں ادعو ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے میرے محترم ناظرین, کہ دعا یدعو کا جو لفظ ہے عربی زبان میں, اس کے 2 معنی ہیں, اور قرآن مجید میں بھی اس کے 2 معنی ہیں. اور ہر جگہ یہ کہ ہر جگہ جو ہے ایک معنوں میں, خاص معنوں میں نہیں آیا, وہ دیکھنا ہوگا کہ کس معنی میں آیا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا, قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے میرے رب, میں نے اپنے قوم کو دن رات پکارا ہے, دعوت دیا, اسلام کی دعوت دیا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, جتنا میں نے ان کو دعوت دیتا رہا ہوں اتنی زیادہ ان کا سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا. تو یہاں پہ کن معنوں میں آیا ہے؟ یہاں پہ اس معنوں میں آیا کہ دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ دعا سے مراد پکارنا ہو, بلکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں دعا یدعو جو ہے, دعا یدعو عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں مفسرین کے ہاں ایک بدیہی بات ہے, عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے. اب میں آپ کے خدمت میں کچھ دکھا دیتا ہوں, کچھ موارد دکھا دیتا ہوں. مثلا اسی سورہ جن میں ہے, سورہ جن میں جس آیت سے آپ نے استدلال فرمایا, اس آیت سے پہلے آیت نمبر 17 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مساجد اللہ کے لیے, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اب اس کو آپ 2 طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فلا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. آیت نمبر 17, آیت نمبر 18, بلکہ 18, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو, اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہے جو صحیح ترجمہ ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت نہ کرو. دعا یدعو کے یاد رکھو, اگر اس جملے کو آپ نے سمجھ لیا تو سارا پنچر ہو جائے گا, ابن تیمیہ پنچر ہو جائے گا. وہابیت کے جتنے شرک کے فتوے ہیں کہ تم نے سر مجھے تو ان کا پتہ بات سنو پلیز, ابن تیمیہ. او بھائی تم میری بات نہ کاٹو نا, تمہیں نہیں پتہ. دوسروں اس کا ریشہ وہیں سے آ رہا ہے, اس کا ریشہ وہیں سے آ رہا ہے. تم میرے بیچ میں لقمہ نہ ڈالو پلیز, نہ حاضر بولو نہ کچھ بولو. تم جب تک میری بات ختم نہ ہو جائے نا تم کچھ نہ بولو. تو یہ آپ کی جو باتیں ہیں نا, یہ آپ کی اپنی تحقیق نہیں ہے, یہ سب باتیں ہیں ابن تیمیہ کی. ابن تیمیہ نے پہلی دفعہ استغاثہ کو اس نے شرک بولا ہے, اور وہ بھی اسی آیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے.
کہ اس کو آیات میں قرآن مجید میں یہ آیات ملی ہیں کہ جس میں دعا یدعو، اس کے دو ترجمے ہو سکتے تھے، دو معنی ہو سکتے، ایک معنی پکارنا، ایک معنی عبادت کرنا۔ اس نے جہاں بھی اس کو دعا یدعو آیا نظر آیا، اس نے پکارنے کے معنوں میں لیا۔ اور جہاں بھی آپ غیر اللہ کو پکاریں، مدد کے لیے نہ بھی پکاریں نا، وہ کہتا ہے وہ شرک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مدد کے لیے آپ پکاریں، آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکاریں تو شرک ہے۔ اچھا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کے دو ترجمے، کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ، مساجد اللہ کے لیے، پس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، یہ ایک ترجمہ، تو یہ صحیح ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارو نا۔ اس کے بعد جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، وہ آیت نمبر 20 ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں صرف اپنے رب کو، یہ ایک ترجمہ ہے، پکارتا ہوں، یا میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اچھا، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، وہاں بھی یہی کہیں گے، وہابیوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے وہ سورہ جن میں یہ آیت ہے بھائی کہ یہ آپ جو ہیں دعا یدعو سے مراد پکارنا ہے۔ یہ کتاب تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، تالیف ابو نصر سمرقندی، متوفى 375، جماعت مخالفین کے جزء ثالث، یہ بھی احناف کے ہیں، حنفی مذہب کے مفسر ہیں، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی شرح، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ معاف کیجیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ میں اس کو میں فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ۔ وَأَنَّ يعني السجود لله على كل حال، فلا تدعوا مع الله يعني لا تعبدوا احدا غير الله تعالى، یہ پکارنے کے معنوں میں نہیں ہے، لا تعبدوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد جو آیت ہے نا، آیت ہے انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اس کا بھی انہوں نے کیا انما ادعو ربی، قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما ادعو ربی یعنی اعبدہ، ادعو سے مراد عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، وَإِلَّا تو زندگی ناممکن ہوگا۔ غیر اللہ کو پکارنا، چاہے مدد، اگر یہ صحیح ہے کہ پکارنا شرک ہے تو مدد کے لیے نہ بھی، غیر مدد کے لیے بھی پکارے نا، یا رسول اللہ کہتے ہیں، ویسے بغیر مدد، یہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ تو شرط نہیں ہے کہ آپ نصرت کے لیے پکاریں گے تو شرک ہے۔ مزید کتاب النکت والعیون تفسیر الماوردی، ابو الحسن علی ابن محمد ابن حبیب الماوردی البصری، متوفى سنہ 450، یہ سب تفاسیر ابن تیمیہ سے پہلے کی تفاسیر ہیں، چاپ دار الکتب العلمیہ، جز نمبر 6، کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان میں۔ اچھا، آیا ہے کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أي فَلَا تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ معه غَيْرَهُ، لا تدعو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد والی آیت کا بھی وہی تفسیر ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، یعنی قُلْ إِنَّمَا أَعْبُدُ رَبِّي، میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، وَإِلَّا پکارنا یہ حرام نہیں ہے۔ تو لفظ جو ہے، لفظ دعا یدعو، عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے عبادت کرنے کی، ایک معنی ہے پکارنے کی۔ وہ سیاق میں آپ دیکھیں گے کہ کون سا معنی صحیح بنتا ہے۔ آپ جہاں بھی مرضی ہو نا، دعا یدعو آ گیا، ایک معنی کو بالکل بھول جاؤ کہ وہ عبادت کے معنی ہو، اس کو بولو پکارنا حرام ہے، پکارنا حرام، تو پھر یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ نماز میں کیوں کہتا السلام علیک ایھا النبی؟ یہ پکار ہے، یہ پکار ہے۔ یہ کتاب ہے تصحیح لعلوم التنزیل للشیخ العلامہ المفسر ابو القاسم محمد ابن احمد الجزی الکلبی، متوفى سنہ 741، یہ ابن تیمیہ کا معاصر ہے۔ اچھا، جزء الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، سورہ جن، ٹھیک ہے نا، آیہ نمبر 18 اور آیہ نمبر 20، ملاحظہ فرمائیں، اس کا کیسا وہ شرح کرتے ہیں۔ معنى الآية أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله، غیر اللہ کی عبادت نہ کیا کرو۔ تفسیر القشیری المسمى لطائف الاشارات، جزء ثالث،
چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 1428 میں. ملاحظہ فرمائیے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا فلا تعبدوا بما للہ غیر اللہ. بھلے فلا تدعوا یعنی فلا تعبدوا, اور اس کے بعد والے جو آیت ہے اس کا بھی یہی معنی ہے. بھلے یہ عبداللہ ابن عمر البیضاوی یہ احناف کا بہت بڑا معاف کریں جماعت عمریہ کا, یہ خود شافعی مذہب تھا, بہت بڑا مفسر ہے. تفسیر بیضاوی اتنا اہم ہے علماء کے نزدیک, جانتے ہیں جو لوگ تفسیر وغیرہ پہ تحقیق کیا ان لوگوں نے, یہ کلیدی تفاسیر میں سے ہے اور بہت ہی ادبی تفسیر ہے, بہت ہی ادبی تفسیر ہے. ملاحظہ فرمائیے. چاپ دار احیاء تراث العربی جلد نمبر 5 بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے, ان کی وفات ہے سنہ 691 میں. تفسیر بیضاوی. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, صفحہ نمبر 253. فلا تدعوا مع اللہ احدا فلا تعبدوا فيها غیرہ, فلا تعبدوا فيها غیرہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. تو یہ دو آیات کو آپ ساتھ پڑھیے نا, پہلے بھی آئے اس سے آیا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا, اس کے بعد والی جو آیت ہے انما ادعو بلی قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا, یعنی انما اعبد ربی, میں اللہ تعالیٰ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتا. تفسیر المراغی احمد مصطفیٰ المراغی استاد الشریعہ الاسلامیہ واللغہ العربی بکلیۃ دار العلوم, جز نمبر 29. یہ بھی اتنا ادبی تفسیر ہے تفسیر مراغی, اور یہ تفسیر ہے تفسیر تحریر و تنویر ابن عاشور کی. یہ متاخرین علماء میں اس تفاسیر کا بہت ہی لاجواب تفسیر ہے, علمی تفسیر ہے. کتاب چھپی ہے سنہ 1946 میں. ملاحظہ فرمائیے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا ای فلا تدعوا فلا تعبدوا, يدعوه ای يعبده. ملاحظہ فرمائیے. يدعوه ای يعبده, پکارنا نہیں ہے, وإلا پکارنا حرام ہو جاتا, غیر اللہ کو پکارنا ہر طرح سے حرام ہو جاتا. ٹھیک ہے نا, یہ ہے عبادت کے معنوں میں, عبادت کے معنوں میں, اور یہ بہت ساری کتب لغت میں بھی موجود ہے, بلکہ حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ, لفظ دعا جو ہے بھلے دعا عبادت ہے. اوکے, اب اس کو واپس لے کے آتے ہیں. اب بولیں مزید کیا حکم ہے بھائی؟ میں کافی دیر سے سر بولنا چاہتا, شاید میں میوٹ تھا. آواز آ رہی ہے؟ میں تفاسیر کو دکھا رہا تھا, میں نے فل پیج آپ کو بتایا تھا, فل پیج اس لیے کیا تھا کہ وہ ہاف پیج میں دوسروں کو نظر نہیں آ رہا تھا فل جو ہے. اچھا چلیں سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں تسلی نہیں ہوئی نا سر, ابھی یہ جواب تو نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ میرے محترم ناظرین, بھائی آپ نے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں جواب دے دیتا ہوں, لیکن ایک دفعہ اس آیت کے متعلق بات کرتے ہیں نا. آیت یا تو یہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے اور شرک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہہ رہا سر, وہ یہ نہیں کہہ رہا. آیت آپ کا مقصود غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, یہ نہیں کہہ رہے آپ, تو پھر کال کیوں کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں, میری بات تو سنیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کو اسپرچولی مدد کے لیے ہم پکارتے ہیں, مطلب بھائی غیر اللہ کو پکارنا, وہی اسپرچولی بات کر رہا ہوں. او بھائی غیر اللہ کو پکارنا, آپ کہہ رہے ہیں آیت یہ کہہ رہا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا قل انما ادعو ربی, میں اب صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں نا, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ چلیں آپ حضرت آیت کے متعلق پہلے آیت کا حق ادا کرتے ہیں, آیت کے متعلق بات کرتے ہیں, اس کا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں. آیا یہی کہہ رہا ہے آپ کے موقف کے نزدیک کہ انما ادعو ربی, میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں, یہی فرمایا آپ نے نا, صحیح ہے؟ تو یہ سب میں نے جو مفسرین دکھائے ہیں, یہ کوئی رکشہ ڈرائیور تھے سر, وہ جنہوں نے سب نے یہی ترجمہ کیا ہے. دیکھو عزیزوں, میں نے ان کے اپنے کتب سے دکھایا, ابن تیمیہ سے 300 سال 350 ایک دفعہ سن لیں, سنہ 350 والا مفسر دکھائے, سنہ 450 والا مفسر دکھائے, سنہ 600 والا مفسر دکھائے, اتنے بڑے بڑے مفسر, سب نے کہا کہ اس آیت کا کیا ہے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں.
دعا یدعو اس کے دو معنی ہیں میرے بھائی، ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا. آپ کس دلیل پر ان مفسرین کی بات کو نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ مراد پکارنا عبادت کرنا نہیں، پکارنا ہے. دلیل کیا آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے عیسیٰ اور اس کی ماں تمہارے کسی نفع یا نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ ہم حضرت علی کے بارے میں ٹچ کرتے تھے، مردہ کو زندہ کرتے تھے بھائی، اشارہ کا مردہ زندہ ہو جاتا تھا سر. وہ بھائی اندھے کو آنکھ دیتے تھے. اب تو نہیں کر رہے. اور بھائی تم اس لفظ کے متعلق عیسیٰ کو چھوڑ دو، تم اس لفظ کے متعلق بات کرو نا کہ یہاں عیسیٰ کو کیوں چھوڑ دو؟ آپ نے کہا حضرت عیسیٰ والی بات کرتا ہوں میں. عیسیٰ علیہ السلام کو فی الحال چھوڑ دو. اس آیت میں میرے بھائی یہاں پہ لفظ ہے دعا یدعو، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا. مثلا ہمارے پاس دو احمد ہے نا، ایک احمد ہے ڈاکٹر، ایک احمد ہے رکشہ والا، ٹھیک ہے نا. اب میں کہتا ہوں احمد آیا ہے، اس سے مراد اب کبھی لیتا ہوں احمد ڈاکٹر والا لیتا ہوں، کبھی رکشہ والا لیتا ہوں. یہ تو سیاق پہ دلالت کرے گا نا. میں نے کہتا احمد نے فون کیا، وہ کس احمد نے فون کیا؟ ہاسپٹل والے نے یا رکشہ والے نے؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بولنے والے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک لفظ کے جب دو معنی ہیں، دیکھیں عزیز، ہم کہتے ہیں یہاں پہ لفظ ہے عبادت کرنا ہے. بات سنو، یہاں سے لفظ دعا یدعو سے مراد عبادت ہے، نہ کہ پکارنا، کیونکہ یہ کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اتنے آیات آئے قرآن مجید میں دعا یدعو کے ساتھ کہ غیر اللہ کو دعوت دینا، یا تو مراد عبادت کرنا یا مراد پکارنا. تو اگر اس سے مراد پکارنا ہوتا تو یہ تو بھائی اس کے ذیل میں دسیوں حدیث ہونی چاہیے تھے، کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی کہ یا رسول اللہ. پھر تو ہمارے لیے پکارنا، بات سنو نا پلیز. تو اتنے لوگ، اگر اس کا معنی مقصود یہ ہوتا پکارنا، تو یہ تو سب کے ذہن میں آ جاتا کہ یا رسول اللہ آیت تو فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہ پکاریں، تو پھر ہم آپ کو بھی نہیں پکارتے، کسی کو نہیں، یہ تو حرام ہو جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضیح دے دیتے. نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے عبادت کرنا، اور یہ بہت واضح ہے. ان مفسرین نے بھی جو یہ اس کے لفظی معنی، لفظ دعا یدعو کے لفظی معنی ہے عبادت کرنا. تو اس لیے کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہی نہیں کہ ہم پوچھ لیں بھائی وضاحت مانگیں کہ ہم پکار رہے ہیں تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ ان کو سب کو پتہ تھا کہ یہاں سے حرمت جو ہے، غیر اللہ کو آپ عبادت نہیں کر سکتے، غیر اللہ کو پکارنا. سب نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، یہ سب بولتے ہیں کہ السلام علیکم، یہ سب تو نماز میں ہی پڑھتے ہیں، یا نبی تجھ پہ سلام ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نصرت کے لیے پکارو تو شرک ہے، وہ تو آیت تو مطلق ہے، نصرت کا شرط یہ ہے ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. تو واضح ہوا کہ ہم نے آپ کے خدمت میں دیکھیں بڑے بڑے مفسرین کے اقوال دکھا دیے اسی آیت کے ذیل میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے. اس آیت سے مراد ہے عبادت کرنا، اس آیت سے مراد دعوت دینا نہیں ہے، پکارنا نہیں ہے. اب مزید کچھ بولنا ہے تو بولو. عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بولنا چاہتے تھے، بولو. اس کی بھائی کچھ اور مزید بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک منٹ